اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 540 ملاحظہ فرمائیں۔ اسی وقت پولیس نے دعویٰ بول دیا۔ وہ گھوڑوں پر سوار تھے، ان میں ایک سب انسپیکٹر تھا، 3 گھوڑوں پر مسلح پولیس والے تھے۔ ان کے کندھوں سے پرانی طرز کی باری برکم رائفلیں لٹک رہی تھی۔ آخری 2 گھوڑوں پر 2 افراد تھے۔ وہ اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے دونوں طرف سے آئے۔ سب انسپیکٹر نے چلا کر ہمیں رک جانے کا حکم دیا۔ ابھی تک میں نے سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ جب بیل گاڑیاں رک گئی تو گدھے بھی رک گئے۔ سب انسپیکٹر نے گھوڑے پر گارڈ آف آنر کا معائنہ کرنے کے انداز میں سب کی صورتوں پر ایک نظر ڈالی۔ سب کو ایک لائن میں کھڑا کر دو، سب انسپیکٹر نے اترتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ آنے والے سب لوگ پہلے ہی اتر چکے تھے۔ سردار نے بیل گاڑی کے کاکپٹ سے چھلانگ مار کے اپنی جناتی زبان میں کوئی حکم جاری کیا۔ اس کے ساتھ ہی سارے گدھے رائٹ ٹرن ہو گئے اور اس کے ساتھ چلنے والے ایک قطار میں آ گئے۔ عورتوں کو باہر نکالو، سب انسپیکٹر نے ریوالور نکال کر کہا۔ سردار نے اس حکم کو اپنی زبان میں دہرایا۔ گل اور اس بوڑھی عورت کے سوا سب عورتیں ہمارے پیچھے قطار میں کھڑی ہو گئیں۔ مجھے ایک عجیب سی اعصاب شکن خاموشی کا احساس ہوا۔ میرے پیٹ میں مروڑ سے اٹھنے لگا۔ کیا ہم پہچان لیے جائیں گے؟ یہ سوال پہلے صرف ایک خوف زدہ کر دینے والا خیال تھا، پھر میں نے پولیس کی ساری نفری کو دیکھا تو خوف ایک حقیقت بن کر میرے دل میں اپنے پرآزار پنجے گاڑنے لگا۔ ان میں وہ دونوں سپاہی بھی شامل تھے جو حوالدار کے ساتھی تھے، باقی سب اجنبی چہرے تھے۔ حوالدار کے ماتحت ہمیں شناخت کر سکتے تھے، مگر کیا وہ ایسا کریں گے؟ ہم نے انہیں رعایت دی تھی، لیکن یہ رعایت تو ایسی ہی تھی جیسے کسی کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ مرنے کے لیے کم تکلیف دہ طریقہ پسند کرے۔ قید میں تو وہ بھی رہے تھے، باندھا انہیں بھی گیا تھا۔ امید کا دوسرا پہلو اس احساس میں تھا کہ شاید یہ نوجوان ہمیں شناخت کر لینے کے باوجود صرف ہماری دہشت کی وجہ سے خاموش رہیں۔ ہم نے انہیں بتا دیا تھا، لیکن ہمارے گرفتار ہو جانے کی صورت میں ان کے لیے ڈر کی کوئی بات نہ رہتی۔ سب انسپیکٹر ایک ایک کی صورت غور سے دیکھتا آ رہا تھا۔ گاؤں سے آنے والے دونوں سپاہی اس کی مدد کر رہے تھے۔ کیا نام ہے تیرا؟ اس نے قطار کے دوسرے شخص سے پوچھا۔ سردار نے، جو تھانے دار کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، کہا، پرشوتم۔ تھانے دار نے ایک دم پلٹ کر اس کے جامپڑ مارا۔ تو ان کا وکیل ہے؟ کیا یہ خود گونگے ہے؟ میں جانتا ہوں گونگے کو بولنا سکھانا۔ سردار پر جامپڑ کا کوئی اثر نہیں ہوا، وہ اس قسم کے سلوک کا عادی معلوم ہوتا تھا۔ میری اجازت کے بغیر کوئی نہیں بولے گا۔ تھانے دار نے اس کے دوسرا تھپڑ مارا۔ ان کا تو باپ بھی بولے گا۔ سردار نے اپنی زبان میں کوئی حکم صادر کیا۔ اس کے نتیجے میں تیسرے شخص نے اپنا نام خود بتا دیا۔ اس نے اپنے باپ کا نام بھی بتا دیا۔ کیا کرتا ہے تو؟ محنت مزدوری، جو کام مل جائے۔ تھانے دار نے اس کے منہ پر ہاتھ مارا۔ ایسے کپڑے پہنتے ہیں مزدوری کرنے والے مزدور؟ ہم تو جو مل جاتا ہے پہن لیتے ہیں جناب۔ اس کے بعد غالب تھا۔ میرا دل ایسے دھڑک رہا تھا کہ میں دوسروں کی حالت کا بھی اندازہ کر سکتا تھا۔ یہ مرحلہ بہت کٹھن تھا۔ سب ایک لمحے، ایک لفظ اور ایک اشارے پر منحصر تھا۔ اگر شناخت کرنے والے صرف سر ہلا دیتے اور کہتے ہاں، تو دوسرا مرحلہ فیصلہ کن جد و جہد کا ہوتا۔ میرا ہاتھ اپنے ریوالور تک پہنچنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ میرا خیال ہے کہ صرف میں ہی نہیں، غالب اور نازو نے بھی ذہنی طور پر اس کی تیاری کر لی ہوگی کہ شناخت کا اشارہ دیکھتے ہی وہ ریوالور نکالیں گے، اور اگر ضروری ہوا تو گرفتار ہونے سے پہلے تینوں ریوالوروں کی آخری گولی بھی کام آئے گی۔ پولیس کی اس نفری کو ہینڈ اپ کرانا آسان نہ تھا، لیکن ان میں سے ایک بھی مارا جاتا تو باقی ہتھیار ڈال دیتے۔ پہلے میرا نشانہ وہ شخص ہوتا جو ہمیں شناخت کرتا، اس کے بعد شاید سب انسپیکٹر، کیونکہ ریوالور صرف اسی کے پاس تھا۔ وہی ہمارے مقابلے پر آنے کی ہمت کر سکتا تھا، باقی سب رائفل سنبھالتے رہ جاتے۔ وہ محض خانہ پوری والے لوگ تھے۔ سب انسپیکٹر غالب کے سامنے ٹھہر گیا۔ غالب کا چہرہ سپاٹ رہا۔ سب انسپیکٹر نے اپنے ساتھ چلنے والے سپاہی کی طرف سواریاں نظروں سے دیکھا۔ اس شناختی پریڈ میں استغاثہ کے 2 ہی گواہ اہم تھے۔ میری نظریں سپاہی پر جمی رہیں۔ وہ بڑے غور سے غالب کو دیکھ رہا تھا۔ 1 سیکنڈ، دوسرا سیکنڈ، ہر سیکنڈ لمبا ہونے لگا۔ میرے اعصاب پر دباؤ بڑھتا گیا۔ سپاہی بے حس و حرکت کھڑا ہوا تھا اور غالب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا تھا۔ میرے لیے
شک کی گنجائش نہ رہی۔ اس نے غالب کو پہچان لیا تھا۔ کیا ہو گیا؟ منہ سے کچھ بولو، سب انسپکٹر نے کہا۔ میرا ہاتھ ریوالور کی طرف بڑھا مگر سپاہی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جے چند ولد وجے چند، غالب نے کہا۔ سب انسپکٹر آگے بڑھ گیا۔ میں نے اپنے ماتھے پر سے پسینہ صاف کیا اور اس سپاہی کی طرف دیکھا۔ میری اور اس کی نظریں ملی اور مجھے اس کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ محسوس ہوئی۔ شاید یہ میرا وہم تھا یا حقیقت تھی۔ کسی وجہ سے سپاہی نے شناخت کا اقرار نہیں کیا تھا۔ یہ وجہ ڈاکوؤں کی دہشت بھی ہو سکتی تھی۔ اس نے سوچا ہوگا کہ 2 پکڑے بھی گئے تو کیا ہوگا، ان کے دوسرے ساتھی آ جائیں گے۔ معلوم نہیں کتنا بڑا گروہ ہے۔ انہی کے ساتھی تھے وہ بھی جو سائمن صاحب کے گھر والوں کو مار گئے تھے۔ سب انسپکٹر عادت کے مطابق گالی گلوچ اور مار پیٹ کرتا میری طرف بڑھتا آ رہا تھا۔ میرے سامنے آ کر اس نے پھر شناخت کرنے والے کی طرف دیکھا۔ سپاہی نے مجھے غور سے دیکھا، اپنے ہاتھوں سے میری ٹھوڑی اوپر اٹھائی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ میرا پیغام بہت واضح تھا۔ اسے نفی میں سر ہلایا۔ سب انسپکٹر کو میں نے اپنا نام مانک لال والد گرداری لال بتا دیا۔ ہر شخص نے اپنا صحیح نام بتا دیا تھا یا نہیں میں یہ نہیں جانتا تھا۔ غالب نے بلا جھجک اور پورے اعتماد کے ساتھ اپنا نام بتایا تھا۔ تذبذب سے شک پیدا ہوتا، شاید میری طرح اس نے بھی پہلے سے نام اور ولدیت کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سب انسپکٹر مردوں کی شناختی پریڈ کے نتائج سے کچھ مایوس ہو گیا تھا۔ مفرور ملزم اگر مردوں میں نہیں تھے تو عورتوں میں کیسے ہو سکتے تھے؟ ہم نے 50% نفسیاتی فتح حاصل کر لی تھی لیکن یہ مکمل فتح نہیں تھی۔ سب انسپکٹر ایک عورت کا بغور جائزہ لیتا رہا۔ اس کے ساتھ چلنے والا سپاہی انکار میں سر ہلاتا گیا۔ رابعہ کے بعد نازو کی باری آئی۔ پھر اس نے بیل گاڑی میں دیکھا۔ یہ کون عورت ہے؟ اسے نکالو باہر، سردار نے کہا۔ اس کو اٹھانے سے ہی خون کی الٹیاں آتی ہیں۔ کیوں؟ کیا ہوا اسے؟ ٹی بی ہے جناب، سردار نے بڑی معقولیت سے کہا۔ اور یہ بڑھیا؟ اس نے بے دلی سے کہا۔ اب اس کی دلچسپی عملاً ختم ہو گئی تھی۔ اس نے ایک مختصر خطاب کیا۔ دیکھو بڈھے، اس علاقے میں بڑے خطرناک مجرم پھر رہے ہیں، سردار نے کہا۔ ہمارا کیا کام؟ بیچ میں بولنے پر اسے ایک اور جامپڑ کھانا پڑا۔ اگر تم نے انہیں دیکھا ہے تو بتا دو، کسی نے بھی دیکھا ہو جو ان کے بارے میں بتائے گا اسے انعام ملے گا۔ وہ اشتہاری مجرم ہے۔ انعام کتنا ہے سرکار؟ سردار نے کہا۔ 50,000 روپے، سب انسپکٹر نے کہا۔ ان کی تصویریں دیکھ لو۔ میں نے سردار کی آنکھوں میں پیدا ہونے والی لالچ کی چمک دیکھی اور آہستہ سے اپنا ہاتھ جیب میں ڈالا۔ عین اس وقت جب وہ میری طرف دیکھ رہا تھا میں نے اسے اپنی جیب میں سے ریوالور کی ایک جھلک دکھائی۔ ریوالور واپس نکر کی جیب میں غائب ہو گیا۔ ہماری تصویریں قطار میں کھڑے ہوئے سب لوگوں کے ہاتھوں سے گزر کر میری طرف آ رہی تھی۔ یہ تصویریں کب اخبارات میں شائع ہوئی تھی اور کیسے حاصل کی گئی تھی یہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ ہندی کا اخبار تھا جس میں اوپر 3 تصویریں ایک ساتھ تھیں۔ تینوں پاسپورٹ سائز کی تصویریں تھیں، میری، غالب کی اور محسن کی۔ یہ زیادہ پرانی تصویریں نہیں تھیں اور میں یہ فرض کر سکتا تھا کہ یہاں ہماری تصویریں صرف چودھری دلاور ہی نے فراہم کی ہوں گی۔ اس کے پاس صرف تصویریں ہی نہیں، ہماری آوازوں کے ٹیپ تک موجود تھے۔ تصویروں کے اوپر ہندی کی موٹی عبارت کا مفہوم خود سب انسپکٹر نے واضح کر دیا تھا۔ میں نے اخبار آگے بڑھا دیا۔ میرے دائیں ہاتھ پر ولی عہد بہادر کھڑے ہوئے تھے۔ دوسرے اخبار میں رابعہ، نازو اور گل کی تصویریں تھیں۔ گل کی تصویر نے مجھے حیران کر دیا۔ میں شیلا کی تصویر دیکھ کر شاید حیران نہ ہوتا کیونکہ گل ہمارے ساتھ بہت دیر سے شامل ہوئی تھی۔ اچانک ولی عہد نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ وہ بڑے غور سے تصویریں دیکھ رہا تھا۔ میں نے ٹھیک کہا تھا نا؟ چل بے اخبار دے، سب انسپکٹر نے ایک گالی دے کر کہا۔ پڑھنا آتا ہے جو ایسے دیکھ رہا ہے؟ ایک سپاہی نے اخبار واپس چھین لیا۔ سب انسپکٹر تفتیش ختم کرنے کے بعد واپس جانے کے موڈ میں تھا۔ میں شناختی پریڈ ختم ہو جانے کے بعد بہت مطمئن ہو گیا تھا اور فوری طور پر میری توجہ ولی عہد کی طرف ہو گئی تھی۔ اس کی بات نے میرے ذہن میں خلچل مچا دی تھی۔ یا واقعی خیال ایک حقیقت ثابت ہو چکا تھا؟ ولی عہد نے جو کچھ کہا تھا محسن کی تصویر دیکھ کر ہی کہا تھا۔ میں اور غالب تو اس کے سامنے تھے۔ میں اب چاہتا تھا کہ سب انسپکٹر جلد از جلد یہاں سے چلا جائے تاکہ میں اس سے وضاحت کے ساتھ پوچھوں کہ اس نے کیا ٹھیک کہا تھا۔ لیکن اچانک میری نظر نے دوسرے سپاہی کو دیکھا جو موٹے خوالدار کا ماتحت تھا اور اس سب انسپکٹر کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے براہ راست شناخت کی کارروائی میں حصہ نہیں لیا تھا لیکن اس میں شک کی کوئی بات نہیں تھی کہ وہ بھی ہمیں پہچانتا تھا۔ وہ مجھے گور رہا تھا اور اس کی صورت سے عدم اطمینان اور اضطراب کا اظہار ہوتا تھا۔
یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے ساتھی سے ناخوش ہے جس نے بزدلی کا مظاہرہ کیا تھا اور جانتے بوجھتے ہمیں نہ پہچان کے اپنے فرض سے روگردانی کی تھی۔ چند سیکنڈ کے لیے ان کے درمیان کوئی بات ہوئی جو ان کے اختلاف کی آئینہ دار تھی۔ دوسرا شخص برہم نظر آتا تھا۔ اس نے ایک نظر مجھے اور غالب کو دیکھا اور پھر شاید اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک خطرناک زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی جو دھمکی دیتی تھی اور ہماری بے بسی کا تمسخر اڑاتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سب انسپکٹر کی طرف بڑھا جو اب گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا۔ سب انسپکٹر کے ساتھ ہی اس کے ساتھ آنے والے بھی گھوڑوں پر سوار ہو چکے تھے اور مطمئن تھے کہ انہوں نے قانونی کارروائی بطریق احسن پوری کر دی۔ مطمئن ہم سب بھی تھے کہ خدا نے پھر بچایا۔ خانہ بدوش یقیناً مطمئن ہوں گے کہ انہیں ہماری مدد کرنا مہنگا نہیں پڑا۔ دو چار جامپڑ پڑے تو اس کی کوئی بات نہیں۔ پولیس سے سلام دعا میں اتنا تو ہوتا ہی ہے۔ اگر پولیس ایسا نہ کرے تو محکوم اور مظلوم اپنی اوقات بھول جائیں اور ان پر پولیس کے اختیار و اقتدار کی ہیبت قائم نہ رہے۔ اطمینان کی اس فضا کو ایک سپاہی کے عدم اطمینان سے خطرہ لاحق ہو گیا تھا جس کی نظر نے میرے اور غالب کے بہروپ سے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ وہ دھوکہ کھاتا بھی کیسے؟ ہم نے کئی گھنٹے اس کو قید کی حیثیت میں رکھا تھا اور اس نے ہمیں بہت قریب سے دیکھا تھا اور ہماری آواز بھی سنی تھی۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں غالب سے سوال کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، اور غالب کی نظر نے جواب دیا کہ ابھی کچھ مت کرو، صبر کے ساتھ انتظار کرو اور دیکھو۔ سپاہی اب اپنے افسر کو کچھ سمجھا رہا تھا۔ خانہ بدوشوں کا قبیلہ اس قانونی کارروائی کے ختم ہو جانے کے بعد خاموش اور ساکت تھا۔ میں رابعہ سے یا نازو سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ دیگر خواتین کے ساتھ الگ قطار میں کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے دائنی جانب کھڑے ہوئے ولی عہد بہادر سے کہا، اب انتظار کس بات کا ہے، چلو۔ اس نے سر ہلا کر کہا، چلو، اور اپنی زبان میں کوئی اعلان کیا جس کے ساتھ ہی الگ الگ قطاروں میں خاموش اور با ادب کھڑے ہوئے مرد عورتیں سب حرکت میں آ گئے اور آپس میں مل گئے۔ میں نے فوراً موقع سے فائدہ اٹھایا۔ نازو میرے قریب تھی لیکن میری طرف دیکھ نہیں رہی تھی۔ بڑی ہوشیاری کے ساتھ غالب میرے پیچھے پہنچ گیا۔ رابعہ نے شاید یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم سب کو یکجا نظر نہیں آنا چاہیے اس بیل گاڑی کی طرف رخ کیا جس میں گل اکیلی لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے نازو کی طرف دیکھے بغیر کہا، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں پولیس اپنے ساتھ لے جائے۔ نازو نے مجھے مخاطب کیے بغیر جواب دیا، دوسرے سپاہی نے کام خراب کر دیا ہے، وہ سب انسپکٹر سے شکایت کر رہا ہے۔ سب انسپکٹر کے ساری لانے اور خوں آشام نظروں سے ہمیں گورنے کا اندازہ یہ ظاہر کرتا تھا کہ شناختی پریڈ کا گپلا اس کی سمجھ میں آ گیا ہے۔ تم لوگ فکر مت کرنا۔ میں نے نازو کی طرف دیکھا، قافلے کے ساتھ ہی رہنا۔ غالب نے پیچھے سے کہا، ہاں، شور ہنگامہ اور رونا دھونا مت شروع کر دینا۔ سب انسپکٹر گھوڑے سے اتر آیا۔ کہاں جا رہے ہو تم سب؟ کس نے اجازت دی ہے تمہیں؟ وہ گرج کر بولا۔ خانہ بدوش اپنی اپنی جگہ پر رک کر سب انسپکٹر کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا، رابعہ اور گل کو بھی بتا دینا یہ بات۔ غالب نے کہا، رابعہ سے میں نے کہہ دیا ہے۔ مجھے اس کی بات پر تعجب ہوا کیونکہ میں نے اسے رابعہ سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ سب لائن اپ ہو جاؤ پہلے کی طرح، سب انسپکٹر نے حکم دیا۔ ایک بار پھر خانہ بدوش مرد ایک طرف صف بستہ ہو گئے، عورتیں دوسری طرف۔ میں اور غالب اب ساتھ ساتھ تھے۔ سب انسپکٹر سیدھا ہماری طرف آیا اور پلک جھپکائے بغیر ہمیں دیکھتا رہا۔ پھر اس نے اپنے اسی ماتحت کو قریب آنے کا اشارہ کیا جس نے پہلی بار ہمیں دیکھا تھا تو پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے فریب کا پردہ چاک ہو گیا ہے۔ انہیں غور سے پھر دیکھو، سب انسپکٹر نے کہا۔ جی سر۔ سر کے بچے تم انہیں پہچانتے ہو؟ سپاہی نے مجرمانہ انداز میں سر ہلا کے اس بات میں جواب دیا۔ تم نے جھوٹ بولا تھا، دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی مجھے؟ سب انسپکٹر نے آگ بگولا ہو کر کہا۔ کیوں؟ سپاہی کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے کچھ کہنے کی بے سود کوشش کی۔ اعتراف جرم کے بعد اس کے پاس کچھ کہنے کو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ بولو، کیوں جھوٹ بولا تھا تم نے؟ کیوں کوشش کی تھی ان کو بچانے کی؟ سب انسپکٹر نے دھاڑ کر کہا۔ کیا تعلق ہے تمہارا ان ڈاکوؤں سے؟ تم ملے ہوئے ہو ان سے؟ نہیں سر، یہ بات نہیں ہے۔ اوئے شٹ اپ، جب تفتیش ہوگی تو ساری بات معلوم ہو جائے گی، ابھی تم خود کو معطل سمجھو۔ سر، میرا قصور معاف کر دیں، مجھے ڈر تھا کہ میں نے انہیں پہچانا تو یہ میرے دشمن ہو جائیں گے، انہوں نے دھمکی دی تھی مجھے۔ سپاہی نے گڑ گڑا کر کہا، اگر ایسی بات تھی تو تم مجھے بتا سکتے تھے، پہلے ہی کہہ سکتے تھے، خاموشی سے اشارہ کر سکتے تھے۔ سب انسپکٹر نے چراغ پا ہو کر کہا،
اب کچھ نہیں ہو سکتا، تمہارا جرم بہت سنگین ہے، تمہاری وجہ سے اتنے خطرناک مجرم بچ کر نکل جاتے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ مجرم کی مدد کرنے والا کون ہوتا ہے؟ تم معطل ہی نہیں، زیر حراست ہو۔ سر جی غلطی ہوگی، معافی دے دیں۔ سپاہی ہاتھ جوڑنے لگا۔ اوے دفع ہو جاؤ، پیچھے ہٹ کے اپنی پیٹی اتار دو، سب انسپکٹر نے حکم دیا۔ خانہ بدوشوں کے قبیلے کا ہر فرد سہما ہوا نظر آتا تھا، لیکن سردار کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی۔ سب انسپکٹر نے اس کی گدی پر ایک ہاتھ مارا تو وہ زمین پر سجدے میں گر گیا۔ اس نے سب انسپکٹر کے پاؤں پکڑ لیے۔ میری سرکار، میرا کوئی قصور نہیں، کسی کی صورت پر نہیں لکھا ہوتا کہ وہ مجرم ہے۔ سب انسپکٹر نے اس کو ایک اور ٹھوکر رسید کی۔ خبیث بڈھے، سیدھا کھڑا ہو جا ورنہ میں تیری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ حالی جا، میں نے ان پر ترس کھایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ مصیبت میں ہے۔ سردار گڑ گڑاتا رہا۔ اس کی گھر والی بیمار تھی، اس نے کہا ہمیں شہر پہنچا دو۔ سب انسپکٹر نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ اگر یہ بات تھی تو مجھ سے کیوں چھپائی تھی؟ بھول ہوگی مائی باپ، بھول کی اولاد، پیسہ کتنا لیا تھا ان سے؟ سب انسپکٹر نے اس کے جسم پر بیٹ برساتے ہوئے کہا، انہیں اپنے جیسے کپڑے پہناتے ہوئے یہ بھی بھول ہو گئی تھی؟ ان کا اولیا بدلہ یہ بھی بھول تھی؟ سردار خر ضرب کے ساتھ چلاتا رہا، لوٹ پوٹ ہوتا رہا۔ میری توبہ ہے، میں مر گیا تھانے دار جی، اس بار معافی دے دو، بھگوان کی سوگند، ہائے اف، میں مر جاؤں گا۔ پیسہ کتنا لیا تھا لالچی کتے؟ سب انسپکٹر کی بید خوا میں سائیں سائیں کرتی رہی اور بوڑھے سردار کے جسم پر لکیریں ڈالتی رہی۔ پورا قبیلہ اپنے سردار پر ہونے والے تشدد کا نظارہ کرتا رہا۔ کسی نے اس کی حمایت میں ایک لفظ بولنے کی جرات نہیں کی، کسی نے اس کے لیے رحم کی درخواست نہیں کی۔ میں سارا پیسہ ابھی دیتا ہوں، ابھی لاتا ہوں۔ سردار نے تڑپتے ہوئے چیخنا چلانا جاری رکھا۔ اٹھ فوراً، میں کسی کو نہیں بخشوں گا۔ سب انسپکٹر نے اسے ٹھوکریں مار کر کہا۔ میں اور غالبی صورتحال میں آگے بڑھ کر کچھ کرتے تو اپنے جرم کی سنگینی میں اضافہ کرتے۔ ہماری گرفتاری اب یقینی تھی۔ ہم ریوالور نکال کے فائر کرتے تو اپنے جرائم کی فہرست میں 2-4 قتل بڑھا لیتے، لیکن پھر بھی ہم فرار نہیں ہو سکتے تھے۔ صورتحالات ایک دم بدل گئی تھی۔ جن پر تکیہ تھا وہی پتے خوا دینے لگے۔ خانہ بدوش اب ہماری مدد سے ہاتھ کھینچ چکے تھے۔ انہوں نے پناہ دینے کی جو قیمت وصول کی تھی وہ پولیس کا نذرانہ بن گئی تھی۔ قبیلے کے سب لوگ ہمارے دشمن ہو گئے تھے اور ان کے درمیان ہماری حیثیت زیر حراست مجرم جیسی ہو چکی تھی۔ وہ شخص بڑے فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا جس نے ہماری گرفتاری کو یقینی بنانے میں مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ اس نے خود کو جرات مند فرد شناس ثابت کر دیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں فخر کے جذبات تھے اور ہمارے لیے نفرت اور حقارت تھی۔ وہ خوش تھا کہ اس نے اپنی اور دوسرے سب ساتھیوں کی ذلت کا بدلہ لے لیا۔ سب انسپکٹر کی نظر کا اشارہ پا کے وہ بڑی شان سے سینہ تانے آگے بڑھا اور عین میرے مقابل آ گیا۔ تمہارا کہنا ہے کہ یہ دونوں ڈاکو ہیں؟ میری نظر دھوکہ نہیں کھا سکتی سر۔ انہوں نے جو کچھ کیا تھا تھانے میں کیا تھا، وہ سب بعد میں بتانا۔ سب انسپکٹر نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہارا بیان بھی ہوگا اور باقی سب لوگوں کا بھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم انہیں اچھی طرح دیکھ لو۔ انہوں نے اولیا بدلا ہے سر، لیکن ان کا چہرہ وہی ہے۔ اگر یہ غلط ہو تو آپ 100 جوتے مارے مجھے۔ اچھا ٹھیک ہے، انہیں اپنے ساتھ لے کر چلو۔ سب انسپکٹر نے ریوالور نکال لیا۔ خیال رکھنا یہ فرار نہ ہو جائیں، اگر کوشش کریں تو گولی مار دینا۔ مجھے اور غالب کو قطار میں سے کھینچ کر نکال لیا گیا۔ اگر میں چاہتا تو ان چاروں کو چاروں شانے چت گرا دیتا جو مجھے اور غالب کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے، مگر میں نے مزاحمت سے گریز کیا۔ مجھے امید تھی کہ راستے میں کہیں نہ کہیں مجھے ان کے خلاف اچانک کارروائی شروع کر دینے سے کامیابی کے بہتر مواقع حاصل ہوں گے، یا خود خانہ بدوش بھی پولیس کا ساتھ دیتے۔ اتنے لوگوں سے بیک وقت مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پولیس پارٹی کے پاس ہتھکڑیاں نہیں تھی۔ انہوں نے خانہ بدوشوں سے رسیاں لے کر میرے اور غالب کے ہاتھ باندھے اور پھر ہمیں گھوڑوں کے پیچھے ایسے باندھ دیا کہ یا تو گھوڑا ہمیں بھگا کر لے جا سکتا تھا یا ہم گھوڑے کو ساتھ لے کر بھگا لے جاتے۔ اکیلا کوئی نہیں بھاگ سکتا تھا۔ ہمارے ہاتھوں سے بندھی ہوئی رسیوں کے علاوہ گھوڑے کی لگام بھی سوار کے ہاتھ میں تھی۔ چنانچہ مجموعی صورتحال یہ تھی کہ گھوڑا بھاگتا تو ہمیں اس کے پیچھے اتنی ہی رفتار سے دوڑنا پڑتا، اور ہم نہ بھاگتے تو سوار نیچے گرتا، اور ہم پھر گھوڑے پر سوار ہوتے تو اسے ہمارے ساتھ دوڑ لگانی پڑتی۔ دیکھنے والے سمجھتے کہ ہم اسے گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں۔ وہ نا تجربہ کار اور کسی حد تک بے وقوف لوگ تھے۔ انہوں نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے تھے اور مطمئن ہو گئے تھے کہ مجرم گرفتار کر لیے۔ وہ سب مسلح تھے اور انہیں اپنی تعداد پر بھی بھروسہ تھا، چنانچہ
انہوں نے ہماری تلاشی بالکل نہیں لی، باقی سب کارروائی تھانے میں ہوگی، یہ فرض کرتے ہوئے انہوں نے گالی گلوچ اور مار پیٹ سے بھی گریز کیا۔ کسی چور یا جیب کترے کے مقابلے میں ڈاکو ایک عام پولیس مین کے لیے VIP سے کم نہیں ہوتا۔ ڈاکو کا نام ہی دہشت اور ہیبت کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اسے ایک بہادر، بے خوف اور جان کی بازی لگانے والے مجرم کی حیثیت سے خوف آمیز احترام حاصل رہتا ہے۔ گرفتاری دینے کے بعد میں نے ایک فلمی ڈاکو کی طرح گرجنا تاڑنا شروع کیا، میں ایک ایک سے نمٹ لوں گا، مجھے کون جیل میں رکھ سکتا ہے؟ تھانے دار میرے ساتھی۔ تھانے دار نے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ تیرے ساتھیوں کو بھی دیکھ لوں گا میں نے کہکا لگایا۔ تو دیکھ لے گا؟ نہیں تھانے دار، تو کیسے دیکھے گا؟ تیرا تو کریا کرم ہو چکا ہوگا۔ آنکھوں والے دیکھیں گے، تیری بیوہ دیکھے گی، اناتھ بچے دیکھیں گے۔ تھانے دار نے میرے دوسرا تھپڑ مارا۔ میں نے تجھے خود پھانسی نہ لگایا تو لعنت میری تھانے داری پر، تیری لاش 3 دن تک لٹکی رہے گی درخت سے، پھر گیدڑ کھا جائیں گے۔ میں نے گررا کر کہا، زیادہ مت بول تھانے دار، کہیں ایسا نہ ہو کہ سزا تیرے ساتھ بیوی بچوں کو بھی ملے۔ ابھی تیرے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں، تو غلام ہے حکومت کا، اپنا کام کر، ہمارا کام ہم خود کریں گے۔ غالب نے اچانک گالیاں دینا شروع کیا۔ اس کا ادب وہ پولیس مین تھا جس نے ہمیں شناخت کیا تھا۔ معلوم نہیں اس نے غالب سے ایسی کیا بات کہی تھی کہ غالب نے اشتعال کا مظاہرہ ضروری سمجھا۔ تیرے سارے خاندان کو سزا ملے گی اس کی، تجھے رونے والا کوئی نہیں بچے گا۔ ہم نے بتا دیا تھا تجھے، اب تیار ہو جا خمیازہ بھگتنے کے لیے۔ تیرے خاندان کے بچے کو کاٹ کر نہ پھینک دیا تو مونچھیں منڈوا دیں گے پیشاب سے۔ اس سپاہی کا رنگ اڑ گیا تھا مگر وہ بے نیازی کے ساتھ خاموش کھڑا ہوا تھا۔ بہت بھونک رہے ہیں یہ کتے، انہیں لے کر چلو۔ تھانے دار نے ایک ایک بیت میرے اور غالب کے رسید کیا۔ ابھی ان کی کھال میں بھس بھرتے ہیں، ذرا تھانے میں پہنچ جائیں پھر دیکھیں گے کس میں کتنا دم ہے۔ چلو تم لوگ۔ 2 سپاہی گھوڑوں پر ہمارے پیچھے رہے، 2 ہمیں گھسیٹتے ہوئے گھوڑوں پر سوار آگے چلنے لگے۔ ہمیں شناخت کرنے والا ابھی وہیں کھڑا ہوا تھا۔ اچانک اس نے کہا، سر یہ عورت بھی۔ میں رک گیا لیکن پھر مجھے جھٹکا لگا اور میں آگے قدم بڑھانے پر مجبور ہو گیا۔ اس سپاہی نے نازو کی طرف اشارہ کیا تھا۔ سب انسپیکٹر نے کہا، ہاں یہ باتیں کر رہی تھی ان دونوں سے، میں نے دیکھا تھا، اسے بھی پکڑ لو۔ نازو چلائی، جھوٹ پکتا ہے یہ، میرا کوئی تعلق نہیں ان سے۔ مگر تھانے دار نے گالیاں بکتے ہوئے نازو کے تھپڑ رسید کیا۔ تھانے جا کے بتانا، یہ سب جھوٹ سچ کا پتہ چل جائے گا۔ غالب کے ساتھ ہی میں نے سر گھما کر دیکھا تو پولیس والے نازو کو باندھ رہے تھے۔ عورتوں کو پکڑتے ہو نامردوں، میں نے چلا کر کہا اور گھوڑے پر سوار پولیس مین کو نیچے کھینچ لیا۔ وہ گرتے ہی اٹھا اور مجھ پر پل پڑا۔ کون سے لاتے مارتے اس نے مجھے ایک سے ایک غلیظ گالی دی، لیکن میں نے ضبط سے کام لیتے ہوئے مقابلے کی کوشش نہیں کی۔ وہ پھر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ میرے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے لیکن میں ایک لات مار کے اسے ہلاک بھی کر سکتا تھا اور اس کی ٹانگیں بھی توڑ سکتا تھا۔ میں اسے بازوؤں کے حلقے میں قید کر کے بے بس بھی کر سکتا تھا، مگر یہ سارے داؤ میں نے تھانے دار کے لیے محفوظ رکھے اور گھوڑے کے پیچھے چلتا گیا۔ گاڑی میرے ساتھ تھا، ہمارے پیچھے نازو تھی جسے اسی طرح لایا جا رہا تھا۔ آخری آدمی خود تھانے دار تھا جو ریوالور ہاتھ میں لیے آ رہا تھا۔ رابعہ گل کا گرفتاری سے بچ جانا میرے لیے باعث اطمینان بھی تھا، باعث حیرت بھی اور باعث تشویش بھی۔ اطمینان کی بات یہ تھی کہ ہم سب گرفتار نہیں ہوئے۔ محسن اور شیلا پہلے ہی دشمنوں کی قید میں تھے۔ اب میرے اور غالب کے ساتھ نازو کو بھی پولیس نے پکڑ لیا تھا، لیکن رابعہ اور گل بہرحال آزاد تھی۔ مگر کیا ہم ان سے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہماری رہائی کے لیے کچھ کریں گی؟ میں نے سوچا، نہیں، یہ خیال دل کو خوش رکھنے کے لیے بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ 2 عورتیں ہمیں پولیس کے قبضے سے کیسے چھڑا سکتی ہیں جبکہ ان میں سے ایک بیمار اور زخمی بھی ہو؟ الٹا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کوشش کے نتیجے میں وہ خود بھی گرفتار ہو جائیں۔ رابعہ اور گل کی گرفتاری سے بچ جانے پر مجھے خیرت اس لیے تھی کہ نازو کو شناخت کرنے والا ہی انہیں بھی شناخت کر رہا تھا۔ شاید نازو کے پکڑے جانے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اور غالب نے اس سے باتیں کرنے کی غلطی کی تھی۔ یہ سب نے ہی دیکھا ہوگا۔ رابعہ سے ہماری کوئی بات نہیں ہوئی تھی، چنانچہ وہ کسی کی نظر میں نہیں آئی تھی اور نازو کی گرفتاری سے ذرا دیر پہلے وہ گل کے پاس چلی گئی تھی۔ گل کو کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا سوائے انسپیکٹر کے، مگر وہ اس کو پہچانتا ہی نہیں تھا۔ تشویش کا پہلو اس احساس میں تھا کہ اگر ہم رہائی حاصل کرنے کی کوشش میں ناکام رہے تو رابعہ اور گل کیا کریں گی؟ انہوں نے بڑے حوصلے کا اور صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا تھا۔ اگر وہ جذباتی ہو جاتی تو ہمارے ساتھ ہی گرفتار ہو جاتی۔
اس سے حاصل کچھ نہ ہوتا۔ اس میں خود غرضی کا کوئی پہلو نہ تھا۔ دور اندیشی کا تقاضا یہ تھا کہ جو بچ سکتا ہو وہ خود کو ضرور بچائے۔ آزاد رہ کے کوشش تو کی جا سکتی ہے، خواہ اس کا انجام صرف ناکامی ہو۔ اسیری میں تو کوشش ہی ممکن نہیں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو خانہ بدوشوں کا قبیلہ ابھی تک وہی موجود تھا۔ میرے دل میں مایوسی کی ایک لہر اٹھی۔ کیا اب رابعہ اور گل کو انہی کے ساتھ جانا پڑے گا؟ خانہ بدوش آج یہاں ہیں تو کل وہاں۔ ہم ان کا نیا ٹھکانہ کیسے تلاش کریں گے؟ رابعہ اور گل ان کے ساتھ کب تک رہیں گی اور کیسے رہیں گی؟ انہیں ہماری فکر ہوگی، لیکن خانہ بدوشوں میں سے ان میں جو ان کی مدد کرے اور رابطے کا ذریعہ بن سکے۔ پھر مجھے قبیلے کے بوڑھے سردار کا خیال آیا۔ وہ ایک لالچی اور چالاک آدمی تھا۔ اس نے سب انسپکٹر سے کہا ضرور تھا کہ وہ ہم سے وصول ہونے والی سب رقم پولیس کے حوالے کر دے گا، لیکن بعد میں اس نے پولیس کو کچھ بھی نہیں دیا تھا۔ سب انسپکٹر کی توجہ ہماری گرفتاری کی طرف ہوئی تو بوڑھے نے وہ معاملہ ہی گول کر دیا، شاید یہ سوچتے ہوئے کہ جب اتنی مار کھا لی تو پھر رقم بچانے کی تھوڑی سی مار اور سے ہی۔ رقم دینے کا مطلب تو یہ ہوتا کہ چمڑی بھی گئی اور دمڑی بھی۔ وہ اپنی کوشش میں کامیاب رہا۔ اگر پولیس کو اس کی بات یاد آ جاتی تو وہ کیا کرتا؟ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ پولیس اپنا نذرانہ وصول کرنا بھول گئی۔ رقم بھی کم نہ تھی، اور پولیس سب کچھ بھول سکتی ہے، پیسہ لینا نہیں بھول سکتی۔ قبر میں بھی منکر نکیر کے سوال کا جواب دینے سے پہلے کہیں گے ضرور کہ پہلے کچھ چائے پانی کا خرچہ تو نکالو، پھر دیں گے جواب۔ خیر، میں نے مایوسی کے جذبات کو جھٹک کر سوچا، اگر پولیس نے وہ رقم چھوڑ دی ہے تو رابعہ اور گل ان سے وصول کر لیں گی کہ تم وہ معاہدہ پورا کرنے میں ناکام رہے جس کی روز سے سب کو حفاظت اور سلامتی کے ساتھ یہاں سے نکالنا تمہاری ذمہ داری تھی۔ خانہ بدوش ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان دونوں کے پاس ریوالور ہیں۔ ان کے لیے سردار کی کنپٹی پر ریوالور رکھ کے اپنا ہر مطالبہ منوانا کوئی مشکل کام نہیں۔ پولیس پارٹی کا سفر نامعلوم سمت میں جاری تھا۔ مجھے آہستہ آہستہ اپنی غلطی کا احساس پریشان کرنے لگا تھا۔ شاید مقابلہ کر کے نکل جانے کا وقت وہی تھا جب پولیس نے سب کو لائن اپ کر رکھا تھا۔ ہم اچانک ریوالور نکال لیتے تو ان سب کو ہاتھ اٹھانے، ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر سکتے تھے۔ ہم ان کا اسلحہ، ان کے گھوڑے چھین کر لے جاتے تو وہ بے بس ہو جاتے، لیکن گھوڑے پر سواری کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ میرے علاوہ گل شہ سواری جانتی تھی، مگر وہ زخمی تھی۔ نازو، رابعہ اور غالب کیسے گھوڑے دوڑاتے، اور گھوڑے بھی تعداد میں زیادہ ہوتے تو فاضل گھوڑوں کو ہم کیسے ساتھ لے جاتے؟ گل کو میں سنبھالتا تو گھوڑے کو کیسے قابو میں رکھتا؟ شاید ہمیں گھوڑوں کو گولی مارنا پڑتی یا انہیں لنگڑا کرنا پڑتا۔ سب انسپکٹر کی آواز نے میرے پریشان خیالات کی روح کو منقطع کر دیا۔ اس نے اپنے ماتحتوں کو روک دیا۔ تم دونوں واپس جاؤ۔ اس نے آگے چلنے والے دونوں سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہا، تمہارا کام ختم ہو گیا،